مچھر کے کاٹنے کے بعد بخار کب آتا ہے یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دو چیزیں آج آپ کو بتائیں گے کہ بخار کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس میں سردی کیوں لگتی ہے، کپ کپی کیوں لگتی ہے، کتنی دیر سردی اور کپ کپی لگے گی، اور بخار کتنی دیر رہے گا، بخار کے بعد کیا محسوس ہوگا۔ تو اس پورے سائیکل کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے، اور ساتھ میں آپ کو بخار آنے کی اور کپ کپی کی وجہ بھی بتائیں گے۔ بعض مرتبہ بخار میں مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات مچھر نے کاٹا ہے اور مجھے بخار ہو گیا ہے۔ اس بخار کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے، کیونکہ مچھر کے کاٹنے کے بعد بخار کب آتا ہے یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دو چیزیں آج آپ کو بتائیں گے کہ بخار کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس میں سردی کیوں لگتی ہے، کپ کپی کیوں لگتی ہے، کتنی دیر سردی اور کپ کپی لگے گی، اور بخار کتنی دیر رہے گا، بخار کے بعد کیا محسوس ہوگا۔ تو اس پورے سائیکل کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے، اور ساتھ میں آپ کو بخار آنے کی اور کپ کپی کی وجہ بھی بتائیں گے۔ تو جیسے ہی مچھر ہمیں کاٹتا ہے، اپنے نیڈل جب ہماری باڈی میں انسرٹ کرتا ہے تو خون ہمارا گاڑھا ہوتا ہے، گاڑھا خون ہونے کی وجہ سے وہ اس کی نیڈل میں آ نہیں سکتا، اس کے منہ میں جا نہیں سکتا، تو وہ اپنا لعاب جو ہے ساتھ کے ساتھ جو ہے نیڈل کے ایک حصے سے ہمارے جسم میں انسرٹ کرتا ہے، اور نیڈل کے دوسرے حصے سے اپنا بلڈ سک کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں سے لعاب جائے گا، بلڈ کو تھن کرے گا، اور وہاں سے وہ اپنا بلڈ کو سک کرے گا۔ تو جب وہ لعاب ہمارے جسم میں انسرٹ کرے گا تو اسی کے ذریعے ملیریا کا پیراسائٹ ہمارے جسم میں آ جاتا ہے۔ اب یہ ملیریا کے جراثیم پیراسائٹ جو ہے وہ ہمارے جسم میں آنے کے بعد فوری طور پر بخار نہیں چڑھاتا۔ تو اب اس کا نام جب یہ ہمارے جسم میں مچھر نے ہمارے جسم میں ملیریا کا یہ پیراسائٹ انسرٹ کیا ہے، تو اس پیراسائٹ کا نام ابھی رکھا ہے اسپوروزوئٹ۔ یہ اسپوروزوئٹ جو ہے یہ اپنا سفر شروع کرتا ہے لیور کی طرف۔ اب اس نے گروتھ وغیرہ کچھ نہیں کرنا، سمٹم کچھ نہیں کرنے، یہ خاموشی سے اپنا سفر لیور کی جانب کرے گا۔ قدرت راستہ بتانے والی ہے، یہاں کاٹے، پاؤں پہ کاٹے، کہیں بھی کاٹے، اس نے سفر شروع کرنا ہے لیور کی طرف۔ جب ہمارے لیور پہ آ کے بیٹھ جائے گا تو یہاں پہ آ کے بھی اس نے سمٹم ابھی شروع نہیں کیے، ابھی بخار نہیں چڑھائے گا، بلکہ وہ لیور میں بیٹھ کے اپنی گروتھ شروع کرے گا۔ گروتھ شروع کرنے کے بعد جو ہے پھر یہاں سے وہ دوسرے پیراسائٹ نکالے گا، گروتھ ہوگی اس کی 1 سے 2، 2 سے 4، یعنی اسپوروزوئٹ مچھر سے آیا ہمارے بلڈ میں، پھر وہ لیور میں آیا، لیور میں آ کے اس نے گروتھ شروع کی، گروتھ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 10، اس طریقے سے اس کی ہزاروں میں گروتھ ہونے کے بعد اب یہ مچھر یہاں سے، اب یہ پیراسائٹ یہاں سے نکلے گا، ہمارے بلڈ میں آئے گا۔ تو جب یہ ہمارے بلڈ میں آئے گا تو اب اس پیراسائٹ کا نام ہو گیا ہے میروزوئٹ۔ اب یہ ہمارے ریڈ سیل کے اندر انسرٹ ہوگا، ایک میروزوئٹ ایک ریڈ سیل کے اندر انٹر ہو گیا، اور ریڈ سیل میں انٹر ہونے کے بعد اب یہ اپنی گروتھ دوبارہ شروع کرے گا۔ ایک گروتھ اس نے شروع کی ہمارے لیور میں، اور دوسری گروتھ شروع کی اس نے ہمارے ریڈ سیل میں۔ ریڈ سیل میں گروتھ شروع کرنے کے بعد یہاں پہ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 10، اس طریقے سے دوبارہ گروتھ شروع ہوگی۔ پھر یہ ریڈ سیل کو توڑے گا، ریڈ سیل اس کے پریشر سے بسٹ ہوگا۔ جیسے ریڈ سیل بسٹ ہوگا تو ریڈ سیل سے کیمیکل نکلیں گے ہمارے، جو ریڈ سیل کے اندر موجود تھے، ہیموگلوبن بھی نکلے گا، آئرن بھی نکلے گا، اور یہ پیراسائٹ بھی نکلیں گے۔ جب یہ ریڈ سیل ہمارے کثیر تعداد میں ٹوٹتے ہیں اور یہاں سے جو کیمیکل نکلتے ہیں وہ شدید بخار کا باعث بنتے ہیں، اس وقت سردی لگتی ہے اور کپ کپی ہوتی ہے۔ تو سردی اور کپ کپی اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ ریڈ سیل ہمارے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ریڈ سیل کے ٹوٹنے کے بعد جب ہمیں کپ کپی لگتی ہے، یہ دورانیہ تقریباً 15 منٹ سے 1 گھنٹے تک کا ہو سکتا ہے۔ اس دوران میں چاہے آپ 4 لحاف اوڑھ لیں، چاہے کچھ بھی اوڑھ لیں، یہ کپ کپی نہیں ختم ہوتی۔ اس کے بعد باڈی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، بخار ہو جائے گا، 104، 105، 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک بخار ہو جاتا ہے۔ یہ بخار ہونے کے بعد جو ہے پھر دوسرا اسٹیج شروع ہوتا ہے، تیسرے اسٹیج میں پھر باڈی ٹھنڈی ہونا شروع ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے شدید، پسینہ آنے کے بعد بخار اتر جاتا ہے اور بے انتہا کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو ان علامات کے بعد اچھی غذا، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ، یہ ہمیں بخار کی صورت میں کر لینا چاہیے۔ تو یہاں سے اب وہ جو میروزوئٹ نکلے ہیں
وہ دوبارہ ریڈ سیل پہ حملہ کریں گے. ریڈ سیل پہ اندر جانے کے بعد پھر انہیں 48 گھنٹے لگ جاتے ہیں, اس ریڈ سیل کے اندر گروتھ شروع کرتے ہیں. ریڈ سیل میں گروتھ کے بعد 48 گھنٹے کے بعد دوبارہ نکلیں گے, دوبارہ ریڈ سیل پہ اٹیک کریں گے. اس طریقے سے یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ پلازموڈیم وائیویکس کی کر رہا ہوں, جو سب سے زیادہ کامن ہے ہمارے یہاں. تو یہ ہر 48 گھنٹے کے بعد جو یہ چکر چلتا رہے گا کپ کپی کے ساتھ بخار کا, اور بخار 6 سے 8 گھنٹے رہے گا, پھر اس کے بعد ٹھنڈے پسینے آئیں گے اور بخار اتر جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ریڈ سیل میں جو میروزوئٹ نکلتے ہیں, گئے میروزوئٹ آئے میروزوئٹ, لیکن یہاں سے 2 قسم کے سیل اور نکلتے ہیں. اسی میں کچھ چینجز آ جاتی ہے, کچھ میروزوئٹ بنے, کچھ بن گئے میل فیمیل. ایک میل پیراسائٹ نکل گیا, ایک فیمیل بن گیا. یہ آئے گیمیٹوسائٹ, ان کا نام رکھا گیمیٹوسائٹ. ان کا علیحدہ فنکشن ہے, ان کا بھی ہمارے جسم سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ میل فیمیل جو ہے, جو اس میں میل ہے وہ سائز میں چھوٹا ہے, اور جو فیمیل ہے وہ سائز میں بڑا ہے. جو بڑا ہے فیمیل اسے کہہ دیا میکرو گیمیٹ, اور جو چھوٹا ہے وہ آ گیا مائکرو گیمیٹ, وہ میل ہے. چھوٹا میل, بڑا فیمیل. اب جب دوبارہ وہ مچھر ہمارا بلڈ سک کرتا ہے تو یہ دونوں میل فیمیل اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں, اس کے جسم میں جا کے یہ دونوں مل کے زائگوٹ بناتے ہیں, اور یہ بالکل واپس وہاں پہ پھر اپنی گروتھ شروع کر دیتے ہیں مچھر کے پیٹ میں. دیکھیں یہاں جو گروتھ ہمارے سیل میں ہو رہی ہے اس میں ایک سیل گیا وہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, ایک ہی سنگل, وہ نہیں میں نشی میں, لیکن گروتھ شروع کر رہا ہے. لیکن مچھر کے پیٹ میں جو گروتھ ہو رہی ہے وہ میل اور فیمیل کے ملاپ سے ہو رہی ہے, تو اسے کہتے ہیں سیکشول ریپروڈکشن, اور اسے کہتے ہیں اے سیکشول. ٹھیک, اب یہ مچھر کے پیٹ میں دوبارہ گروتھ شروع کر کے یہ واپس وہاں سے نکلتے ہیں, اوسسٹ ایک تھیلی بنتی ہے اس سے نکلتے ہیں یہ وہی اسپوروزوئٹ. یہ اسپوروزوئٹ اپنا سفر شروع کرتے ہیں مچھر کے لعاب میں, اس کے سلیوری گلینڈ اور لعاب میں. وہی لعاب جب وہ ہمیں دوسرے بندے کو کاٹے گا نارمل کو, تو وہ لعاب کے ذریعے وہ اسپوروزوئٹ, وہی ملیریا کے پیراسائٹ اس کے اندر چلے جائیں گے. یہ اس طرح اپنا سائیکل کمپلیٹ کرتا رہتا ہے, انسانوں میں, میملز میں, گوریلا میں, دوسرے جانوروں میں بھی, اور ہمارے اندر بھی یہ اپنے سائیکل اسی طریقے سے کمپلیٹ کرتا ہے. یہاں پہ اے سیکشول اور وہاں پہ سیکشول. لیکن یہ مچھر کے پیٹ میں کچھ نہیں کرتا, اسے تکلیف نہیں دیتا, وہاں پہ اپنی گروتھ شروع کر کے آ کے غذا ہم سے لیتا ہے, اور اے سے میل فیمیل بن کے مچھر کے پیٹ میں جا کے سمٹم شروع کرتے ہیں, وہاں اسے کوئی سمٹم نہیں ہوتے. تو یہ تھا ملیریا کے پیراسائٹ کا پورا سائیکل, کہ اس میں جو ہے کس طریقے سے بخار آتا ہے اور کیسے یہ اپنا سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملیریا کے بارے میں اس کی جو ایک شدید نوعیت ہے اس سلسلے میں فیلسیپیرم ملیریا, اس کے بارے میں ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. اس میں جو معلومات ہوئی وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. آج ہم نے اس کے لائف سائیکل کے بارے میں آپ سے بات کی, کیونکہ اکثر یہ کانسیپٹ ہے کہ صبح مچھر کاٹا ہے اور کہا ڈاکٹر صاحب صبح مچھر کاٹا تھا اور شام میں مجھے جو ہے بخار ہو گیا ہے. تو اسے یہ سمجھانا ضروری ہے, اور ہمیں بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ملیریا کے مچھر کاٹنے کے بعد 10 دن کے بعد فیور آئے گا. امید ہے یہ معلومات سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا. اگلی معلومات کے لیے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.